صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان مدینہ سے ایک دو سوال ہم اور لینا چاہیں گے اگر آپ اجازت عطا فرما دیں۔ جی ایک آدھ سوال اور لینا چاہتے ہیں اگر فیضان مدینہ سے۔ ارشاد۔ پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے اور آپ کے دامن سے وابستگی اور اس میں ہمیشگی عطا فرمائے، اور اللہ کرے دنیا اور آخرت میں سب جگہ آپ کا ساتھ ہو، اور آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ امیر سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ تکیہ جس پر سر رکھ کر سوتے ہیں، بعض اوقات لوگ قرآن پاک پڑھتے وقت بھی اس تکیے کو اپنی گود میں رکھ کر اور اس پر قرآن شریف کا نسخہ اس پر رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ پاک ہے نہیں ہے، کس طرح اس کا استعمال ہوا ہے سوتے میں، تو یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا اس میں احتیاط ہے، کیا اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ شبے سے کسی چیز کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا، اور یہ اس طرح کے ادب بے ادبی کا تعلق عرف سے ہوتا ہے۔ اب اس پہ کوئی کبھی غور نہیں کیا کہ آیا اس پر بھی عرف ہے کہ سر کا تکیہ اگر کہ گود میں رکھ کر اس پر قرآن پاک رکھے تو لوگ اس کو بے ادبی کہتے ہیں؟ اس پر کبھی یعنی کہ غور نہیں کیا، شاید بے ادبی نہ ہو یہ، کیونکہ سر کے نیچے رکھتے نا، پاؤں معاذ اللہ کوئی پاجامے پر رکھے تو یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی جرت کرے۔ تو سرانہ تکیہ تو یہ عزت والا حصہ ہے بستر کا، اور اگر کوئی ناپاکی تو وہاں پہنچے گی کیسے تکیے پر؟ امیر سنت کی بارگاہ میں ایک اور گزارش سوال کرنا تھا۔ ارشاد۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ماشاءاللہ ذوق و شوق نماز پڑھنے کا بڑھ جاتا ہے، لیکن مساجد میں لوگ ہم نے دیکھا ہے خود کے وہ جو نائٹ سوٹ ہوتا ہے نا وہ پہن کر آ جاتے ہیں نماز با جماعت پڑھنے کے لیے۔ شاید وہ زحمت ہو رہی ہوتی ہے چینج کرنے میں، یا ان کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی ذہن نہیں ہوتا کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہے ہیں تو کیا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ ارشاد فرما دیں کہ کوئی کراہت تو نہیں ہے اس طرح نماز پڑھنے میں؟ کیا اس طرح نماز پڑھنا اس طرح نائٹ سوٹ میں جو سونے والے کپڑے مخصوص ہوتے ہیں، اور محسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ٹراؤزر الگ ہے شرٹ الگ ہے، تو کیا اس طرح کرنے میں کوئی مذائقہ ہے، کراہت ہے یا نہیں ہے؟ رمضان المبارک کے علاوہ بھی فجر میں خاص کر یہاں کے ملتے ہوئے اپنی مرضی کے لباس میں لوگ باز پہنچتے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ قرآن کریم میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کی حاضری کے وقت زینت لو، تو عمدہ لباس مستحب ہے کہ نماز میں جب بھی حاضری دے تو چاہے گھر میں پڑھے چاہے مسجد میں پڑھے، لباس عمدہ ہو، خوشبو لگائے۔ باقی کام کاج کے کپڑے میں یا ایسے کپڑے میں کہ جو عوام کے پاس، یعنی بلکہ عوام کے پاس بھی اس کپڑے میں نہیں جا سکتا، تو کپڑے لباس وہ ہونے چاہیے کہ جس میں بندہ کم از کم کسی افسر کے پاس یا کسی بڑے آدمی کے پاس جانے کے لیے اہتمام کرتا ہے، تو کم از کم نماز میں بھی اس طرح کے خوبصورت اچھا لباس ہو، مگر ہو سنت کے اور شریعت کے دائرے میں وہ لباس، یہ افضل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تہجد کے لیے بہت ہی قیمتی لباس اور قیمتی امامہ شریف رکھا تھا۔ امیر سنت کی بارگاہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ بڑا دل ہے، بڑی چاہت ہے کہ حج کی سعادت مل جائے اس سال، تو میں 2 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں اسی مناسبت سے، آپ دعا دے دیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔
حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، یا اللہ 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 یا اللہ، رخسوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام لو، رخسوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام کو، زمزم کا جام لو، پی کر کروں میں پھر دعا، پی کر کروں میں پھر دعا یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، تو بے حساب بخش دے عطار زار کو، تو بے حساب بخش دے عطار زار کو، تجھ کو نبی کا واسطہ، تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، یا اللہ 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 یا اللہ، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، اللہم بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ صاحب- ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب نے اپنی وہ نیت بھی نہیں بیان کی جو سب بیان کرتے ہیں، مدنی فیس مدنی انشاءاللہ۔ پہلے تو حافظ کبھی صاحب- کبھی قافلے میں جاتے تھے، اب حافظ صاحب- مصروفیات شاید بڑھ گئی ہیں۔ حافظ صاحب اکیلے نہیں ہیں، حافظ صاحب کے ساتھ 3 اسلامی بھائی اور بھی ہیں، اور ماشاءاللہ حافظ صاحب کے شہزادے بھی ہیں، تو اگر یہ سارے مل کے یہ اور امیر علیہ ٹائم السلام اگر یہ پورا ہونے کے بعد ان کو اسپیشل پیکج ملا ہے، ماشاءاللہ۔ اب تو ہٹ جاؤ، ایسا تگڑا پیکج ان کو بھی دینا چاہیے کہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے۔ بابا جان الحمدللہ آج وہ مفتی قاسم اتاری صاحب کی جو تفسیر قرآن الحمدللہ جو شائع ہوئی ہے، تعلیم القرآن، تو میں نے الحمدللہ وہ آرڈر کر دیا ہے، الحمدللہ وہ پہنچ جائے تعلیم گی۔ میں القرآن نیت کے کی، آگے کوئی لفظ ہے میں نے نیت کی انشاءاللہ کہ اس کو مکمل پڑھوں گا جلد انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور مدنی قافلہ تو محرم میں تو الحمدللہ پکا ہے، ہر مہینے ہر سال جاتے ہیں، الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ بس بابا چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں رہوں۔ کل ہی ایک اسلامی بھائی پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ کیسے مطلب اس طرف آئے ہیں، یعنی اس کام کی طرف کیسے لگے ہیں جو الحمدللہ علماء کرام کے ساتھ جو نشستیں ہوتی ہیں علم دین کے حوالے سے۔ میں نے کہا یہ سب میرے مرشد کا فیضان ہے، سب میرے باپا کا فیضان ہے، ہم تو اس ٹائپ والے تھے ہی نہیں، مطلب ماحول بچپن سے اچھا ملا ہے، مگر پریکٹیکلی اس طرف لگنا اور علم دین کی طرف لگنا۔ وہ پوچھتے ہیں بھائی کیسے، میں نے کہا وہ جو مدنی دورہ ہوتا ہے نا اثر کے بعد، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت جو ایک اصطلاح، تو بولا جب وہاں نکلتے تھے 2-4 لوگوں پر محنت کرتے تھے بڑی ریکویسٹ کر کے، میں نے کہا یار ہمارے سامنے تو سینکڑوں کا مجمع ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک کی برکت سے چاہنے والے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ان پر محنت کی جائے۔ اور پھر امیر سنت نے جو مدنی مقصد ہم سب کو دے دیا ہے نا، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تو بس اس پر عمل کرنے کی نیت سے بھی اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، اس راہ پر لگے ہوئے ہیں۔ امیر علیہ سنت ایک تو استقامت کی دعا کر دیں
اخلاص کی دعا کر دیں کہ فقط اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، کوئی دنیاوی منفعت کے حصول کی نیت ہو ہی نہ، کاش بس یہ آپ دعا فرما دیں حضور، ماشاء بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ، اللہم آمین. اللہ اور یہ پاک قبول ہو جائے. بس بڑی بارگاہوں میں جن کے لیے ہم کر رہے ہیں ان بارگاہوں میں قبول ہو جائے اور بے حساب بخشش کا سامان بن جائے. آمین آمین. اللہ پاک ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ نیکی کی دعوت دینے، دین کی خدمت کرنے، عبادت کرنے، تلاوت کرنے، نعت پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بس باپا اپنے قدموں میں رکھیے گا ہمیشہ، اللہ یہ پاک چاہتا نظر ہوں. بد سے بچائے آپ کو. آمین. اللہ کرے کہ مطلب یہ کہ آپ کے ذریعے خوب دین کی اور نیکی کی دعوت عام ہو، نمازوں کی دعوت عام ہو، مسجدیں آباد ہوں. اللہم آمین. مل جل کر سارے نعتخوان اگر ٹائم ٹو ٹائم مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، نیکی کی دعوت دیں، اللہ کا دورے کریں، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں، میں کہتا ہوں ہمارے یہاں کا نقشہ سارا بدل جائے. یہی کہ ان کے پیچھے ہزاروں لاکھوں ہوتے ہیں، یہ جو کہیں گے ان کی سمجھ میں آئے گا. اگر نماز کا کہیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا، رمضان کے روزوں کا کہیں گے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا. رمضان کے روزے کی تعداد نہیں رکھ رہی، آپ کو تو خیر علم میں ہوگا ہی، تو ایسے علاقوں میں جائے آپ کا قافلہ اور وہاں روزے، یعنی کہ ایسے کراچی تک میں علاقے سنے میں نے کہ دن کے وقت پتہ نہیں چلتا کہ یہاں رمضان ہے، کھا پی رہے ہوتے، سگریٹیں پھونک رہے ہوتے. حصوں کو جا کر آپ جیسے مشہور لوگ جو ہیں اگر نیکی کی دعوت دیں گے تو انشاءاللہ بڑا فرق پڑے گا اور یہ معاشرے کا رخ مسجد کی طرف آئے گا، ورنہ خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ ساری خرابیاں دور تو ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے، لیکن ہم اپنا نام تو لکھوا دیں خرابیاں دور کرنے کی کوشش کرنے والوں میں. انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، ثواب سے خالی نہیں ہے یہ کام. اللہ. اور یہ نیکی کی دعوت کی برکت ہے کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں، ہم لوگ سب یہ مل کر بیٹھے ہیں، ورنہ اس ٹائم پر کون مطلب کس کو مطلب دیکھنے آئے گا، جمع ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ بھی نہیں. پہلے ایسے اعتکاف اس طرح کے ہوتے ہی نہیں تھے، بڑے بوڑھے اکا دکا مسجدوں میں بیٹھتے تھے، وہ لوگ منتیں کر کے اور اس طرح بٹھاتے تھے. اور آج اللہ کی کرم نوازی کے ہزاروں لاکھوں نوجوان مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کہاں تصور تھا. تقریباً 26 مقامات پر پورے ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے پاکستان میں، یا پتہ نہیں دنیا میں یہ عدد ہے یہ بھول گیا میں. اور پھر وہ کہ 10 دن کا اعتکاف تو ان گنت مسجدوں میں ہو رہا ہے. اس کی بھی فگر ہے، میرے ذہن سے نکل گیا ہے. الحمدللہ آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں کہنے کی اعتکاف میں، مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بابا جان بیٹے نے بھی الحمدللہ نماز کورس مکمل کیا، ماشاءاللہ. حنزلہ نے، بڑے والے نے، جی اور ماشاءاللہ. عقائد و فقہ کورس کی الحمدللہ نیت کر لی ہے فوراً الحمدللہ. شروع کرنے کی. الحمدللہ. اور چھوٹا بیٹا اس سے جو ہے وہ بھی نماز کورس اس کا جاری ہے آن لائن. الحمدللہ. الحمدللہ دعا کر دیجیے گا. اللہ بابا جان سے ایک جملہ میں ویسے کہتا ہوں، آپ لوگوں نے بڑی آسانی کر دی الحمدللہ دین کا کام کرنے کے لیے. اب کام کرنا ہے بس، یعنی اب وہ سلیبس تیار ہے سارا. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ آپ تو ہمارے مرشد ہیں، مگر دعوت اسلامی ہماری ماں ہے. بے شک. دعوت اسلامی ہمیں پال رہی ہے. تو میں کہتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ دعوت اسلامی سے بھی ایسی ہی محبت کرے، دعوت اسلامی کے معاملے میں بھی ایسا ہی جذبہ رکھے. ماشاءاللہ. باپا کو ماننا ہے تو باپا کی بھی ماننی ہے. واہ کیا بات ہے مدینے کی. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے فیضان آن لائن اکیڈمی کے بھی ذمہ دار ہیں. تو ابھی توجہ یہ دلا رہے تھے کہ حافظ طاہر بھائی نے جس طرح بیان کیا کہ ان کے بیٹوں نے بھی کورسز کیے، تو یہ آن لائن دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے فیضان آن لائن ان کے اکیڈمی. بھائی میرا خیال ہے درس نظامی سے بھی مشرف ہے ہمارے یہاں. ایک بھائی ہے جامعۃ المدینہ سے، مدنی ہے. جی جی بالکل، مجھ سے چھوٹے ہیں، مجھ سے چھوٹے احمد رضا مدنی. یہ خاندان سارا سمجھو اپنا یہ دعوت اسلامی والا ہی ہے. اللہ. الحمدللہ. اللہ استقام. میں باپا میں بتاتا ہوں ویسے ایک بات کہ الحمدللہ میرے والد صاحب جب حج پر گئے تھے 1983 میں، جی تو ان کو حج کی تربیت آپ نے دی تھی اور اکیلے میں دی تھی. یا غوث پاک مجھے یاد نہیں ہے. ماشاءاللہ. جی یہ میرے والد صاحب اور پرانا ورد، یہ پرانا فیضان ہے باپا، آپ کا پرانا فیضان. شہید مسجد میں شاید میری امامت ہوگی، یہ شہید مسجد میں آپ کی زیارت کی تھی میں نے فجر میں. اللہ اکبر. یہ نور مسجد کا فیضان ہے باپا جان، جب آپ وہاں اچھا اچھا اشاعت اسلام. اچھا. شہید مسجد میں آپ فجر میں آتے تھے مطلب نیند میں. بالکل اس وقت کسی نے آپ کا تعارف کروایا تھا مجھے. اللہ.
ہمارا تعارف و حوالہ آپ ہی ہیں باپا, ہمیشہ آپ ہی رہیں بس. اللہ 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 اخلاص دے اور قبول کر لے. آمین. میرے والدین کی صحت کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا, اور تمام اہل خانہ اور تمام محبین کے لیے. بس اشارتاً ایک بات کہتا ہوں, آپ نے کچھ عرصے پہلے کرم فرمایا تھا خاص, تو وہ پھر سے ہو جائے تو بس. پبلک میں نہیں کر رہا, میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں, خاص کرم فرمایا تھا آپ نے. یار زندہ صحبت باقی. جزاک اللہ خیر. ویسے میں امیر سنت کی موجودگی میں بات کہنا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ واقعی فیضان آن لائن اکیڈمی ایسا شعبہ ہے دعوت اسلامی کا, خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. یہ ہمیں قدر نہیں ہے اس وجہ سے کہ ہمارے پاس یہ سب ماحول ہے, تو ہمیں اس کی زیادہ قدر ہے, اس کی بھی ہے, مگر جن کے پاس نہیں ہے نا ان کو پتا ہے کہ یہ آن لائن فیضان آن لائن اکیڈمی کتنا بڑا انعام ہے. بندہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے نا وہاں کورس شارٹ کورسز کر کے کہ بس سبحان اللہ. تو میں کہتا ہوں اب تک جو فیض نہیں حاصل کر سکا جلد سے جلد وہ سلیکٹ کرے کورس, داخلہ لے اور فرض علوم سیکھ لے, عقائد اور فقہ کورس کر لے تو اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. بڑا پرفتن دور ہے, بس مرشد کے دامن سے جڑے رہیں اور جو ہے نا وہ علم دین حاصل کر لیں, بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. سبحان. یا سیدی فیضان آن لائن اکیڈمی میں 55 سے زائد کورسز الحمدللہ عز و جل اس وقت جو نا کروائے جا رہے ہیں الحمدللہ. تو فیضان آن لائن اکیڈمی میں داخلہ لینے کے لیے اور جو کورسز کی معلومات حاصل کرنے کی ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں, اور جو فون نمبر دیا جا رہا ہے اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.